الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق ایک اہم پروگرام کو شروع کرنے کا موقع ملا۔ یہ 30 پروگرام ہوں گے انوار القرآن کے نام سے، اور ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارہ قرآن مجید روزانہ مطالعہ کریں گے، بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم پہلا پارہ شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے۔ ابتدا ہوتی ہے طاووس سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس لیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا، اور پڑھنے لگے تو سمجھنے نہیں دیتا، اور کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا۔ تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے طاووس پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں۔ اس کام کو کرنے کی کوئی اور نیت نہیں۔ بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، علم شریف، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، 7 آیتیں ہیں اور اس میں قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ بیان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے، پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے تعریف کی، حق ادا کیا۔ دوسرے حصے میں ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مانگنے کا عمل، مدد صرف آپ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ دوسرا حصہ ہے قول و قرار کا، فرماتے ہیں کہ یہ بندے اور میرے درمیان ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پہ چلا۔ وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پہ آپ ناراض ہوئے، جو گمراہ ہوئے۔ یہ مختصر سورہ فاتحہ۔ سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ البقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ ہمارا سوال تھا، اللہ سے دعا دی۔ سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ مقدس آسمانی کتاب ہے
جس کے صحیح ہونے میں، اصلی اور جینوین ہونے میں، بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدایت مانگ رہے تھے، لو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو متقین بننا چاہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو متقین بننے کی نیت کر لیں، قرآن انہیں متقی کہتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ ذالک الکتاب، آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1400 برس پہلے پہ نازل کی تھی، یہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ وہ آسمانی کتابوں میں تبدیلی کے، تحریف کے، اضافے کے، ایڈیشن الٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے ہوئے بہت کھیل چکے، اب نہیں۔ اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی نظر آئے گی، لا ریب فیہ، اس کے درست ہونے میں، جینوین ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے، اس میں کوئی ایڈیشن الٹریشن نہیں کر سکو گے۔ اور عزیزان گرامی، یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے، اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے تو آج آپ کر لیں۔ بھائی اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ فوٹو کاپی تھا، نہ مائکرو فلم تھی، نہ لائبریریز تھی، نہ میوزیمز تھے، نہ یہ کمپیوٹرز تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے، اور کالجز اسکولز بھی نہیں تھے، لیکن دعویٰ کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو کہ آخری کتاب ہے، اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی آیت یہی لکھی، سورہ فاتحہ کے بعد البقرہ سورت میں، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ ذالک الکتاب، اس کے صحیح، غیر مبدل، غیر محرف ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے مضامین کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ دعویٰ آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی ڈاکیومنٹ کے میں، اپنی کسی کتاب کے بارے میں۔ آپ نہیں، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک ڈاکیومنٹ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں آئندہ تبدیلی نہیں آئے گی، کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، پریزرو رہے گی۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا، لیکن یہ دعویٰ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ موجود ہے، اور صرف دعویٰ نہیں ہے، 1400 برس کی طویل مدت اس دعوے کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہے کہ یہ دعویٰ درست ثابت ہوا۔ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا، اللہ کا تھا، اور یہ کلام انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اس میں پھر بتاتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے۔ 5 صفات بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ بیدار مغز لوگ ہوں گے، صرف حصی چیزوں کے ماننے والے نہیں، عالم غیب کی چیز، عالم غیب کی چیزوں کو بھی ویسے ہی مانیں گے، اپنی بیدار ضمیری کی وجہ سے، بیدار مغزی کی وجہ سے، اور پھر نماز قائم کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور جو کوئی پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے، جو یہ قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے۔ لا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل ہو گیا اس پہ بھی، تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے، اس پہ بھی، قرآن پہ بھی، حضور کی رسالت پہ بھی۔ جی، بعد میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے، نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ کتاب کا۔ اور یہاں سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے،
اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ متقین ایک گروہ ہے، اس کے بعد دوسرا گروہ کفر کا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ ما یخعون الی انفسہم، انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا جتنا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ انسان کسی اور سے اتنا جھوٹ نہیں بولتا جتنا اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اور کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا سوائے اپنے آپ کو۔ اور دیکھا یہ منافقین کی صفت ہے، اور ان کے دل میں بیماری ہے دوگلے پن کی، اور اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے۔ اور عقل سے سیاری لوگ ہیں، بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں۔ فسادی لوگ ہیں، اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی سے خود ہی گھڑ لیا، کہ پھر ایسا کرو، میاں تم بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، فنکار ہو، خطیب ہو، لٹریٹور ہو، نقاد ہو، تمہارا کلام پہ لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں، ایسا کرو کہ تم سارے مل جاؤ اور قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سورت کے برابر اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی لوگوں سے کروا لو، اپنے بیوی بچوں سے کروا لو، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروا لو، ان لوگوں سے کروا لو جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، جو تمہارے کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ذرا رکھ کے پوچھ لینا، یار یہ ایک چھوٹی سی سورت لکھ کر آ گیا ہوں، دیکھو قرآن جیسی ہے؟ اور فرمایا علم تفعلوا ولن تفعلوا، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ایسا ہو سکے گا کہ کبھی تمہارے اپنے لوگ، تمہارے گھرانے کے لوگ، تم پہ واہ واہ کرنے والے لوگ، وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا کلام جو ہے وہ قرآن کے برابر ہے، قرآن جیسا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے، ایک پیشگوئی بھی ہے، اور 1400 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور ابلیس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا، تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے، ہم تو تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا سا ایک ڈیمونسٹریشن ہو گیا کہ اچھا بھائی کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں، یہ ان چیزوں کے نام ہیں، تمہیں بھی بتا رہے ہیں، آدم کو بھی بتا رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون کیسے سمجھتا ہے، اور کون سمجھنے کے بعد پھر بعد میں اس کو کیا بیان کرتا ہے، کیا استفادہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان ناک آؤٹ ہو گئے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاتھ کھڑے کر دی، اور ان کے ذکر، فکر، ان کی تسبیح، تحمیل، عبادت، معصومیت، وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف۔ اور ادھر جس کے بارے میں یہ الزام تھا یہ تو خون خرابہ کرے گا، اس کے خون خرابے کے باوجود اس وجہ سے کہ وہ اہل علم ہے، اہل مہارت ہے، اہل فن ہے، اس کو خلافت دے دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب کو حکم ہو گیا کہ آدم ہماری تخلیق ہے، اس میں روح پھونکتی ہے، فقط فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، سجدے میں گر جاؤ، سب سجدے میں گر گئے۔ ہاں، ابلیس نے کیا۔
اس نے کہا صاحب انا خیر منہ خلقتنی من، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ وہ بیوقوف تھا، اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے۔ انکار کر دیا، استکبر وکان من الکافرین، اور ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کافرین سے مراد ادھر ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، ذرا مہلت دیجیے، اس وجہ سے آپ نے ہمیں ذلیل رسوا کیا، جاؤ مہلت۔ تو اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا، قسمیں کھائیں، تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا اس کا پھل کھانے سے ذرا کھا کے تو دیکھو، تو چکھ کے تو دیکھو۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے اس دنیا میں بھی، حلال چیزیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں، ہم نے کہا نہیں ایک شراب تو پی کے دیں گے، چکھے تو دیکھیں کیا ہے۔ پورا ادب جتنی شراب کی تعریف سے بھرا ہوا کہ گندی چیز کی، دودھ کی اتنی تعریف نہیں ہے، زمزم کی اتنی تعریف نہیں ہے، شراب کی جتنی تعریف ہے، کیونکہ اسے روکا گیا، پھل کھا لیا، لباس اتر گیا، شاہی خلق، شاہی اتر گیا، پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جب بھی نافرمانی ہوتی ہے لباس اتر جاتا ہے، اور معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے، جو اپنی ٹھیک طرح پہ صدر پوشی نہیں کرے، صاف معلوم ہوا کہ وہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہے، اس لیے کہ عذاب الہی کی ایک شکل اور ایک نشانی ہے، خلق، لباس، معزز لباس اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، خطاب فرمایا یہود سے۔ ہاں یہاں ایک اہم بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرما دی، حضرت آدم بیچارے رونے لگے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ دو باتیں عرض کروں گا کہ یہاں شیطان سے بھی غلطی ہوئی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، انسان سے غلطی ہوئی، پھل کھا لیا، لیکن دونوں کی غلطی میں ایک بنیادی فرق تھا۔ انسان کی غلطی جو کمزوری ارادے پہ مبنی تھی، انسان ارادے کا کمزور نکلا، پکا ارادہ انسان سے ہو نہیں پایا۔ جو غلطی انسان سے ارادے کی وجہ سے ہو، انسان فوراً اس پہ معافی مانگتا ہے، لیکن شیطان کی جو غلطی ہے وہ کبر کی وجہ سے ہوئی، انسان دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اپنے آپ کو اس بنیاد سے جو گناہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھڑتا چلا جاتا ہے، یہی شیطان نے کیا۔ لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ کمزوری ارادے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کبر کی وجہ سے تھا، غرور کی وجہ سے تھا، نخمت کی وجہ سے تھا، انسان دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اپنے آپ کو انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، اس بنیاد سے جو گناہ صادر ہوتا ہے اس پہ انسان پہ ندامت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھڑتا چلا جاتا ہے، یہی شیطان نے کیا۔ انسان اور شیطان میں بنیادی فرق، انسان نے معافی مانگ لی، شیطان سے معافی نہیں مانگی گئی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ نعمتیں کی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، تمہارے دل پتھروں سے بھی زاہد سخت ہو گئے۔ اور پھر قرآن مجید پہلے ہی صورت میں بنی اسرائیل پہ بہت بڑی چارج شیٹ لگاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں،
اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں اور دل خوش ہے ان باتوں پہ ہی کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا، اور پھر جادو کری ٹونے ٹوٹ کے اس میں پڑے ہوئے اور لوگوں کے ایمان تک خراب کرتے، ایسی ایسی حرکتیں کرتے جن سے کہ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوں، فساد برپا ہو۔ ان سب باتوں کے کہنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے دین کی کتابوں میں بھی، تورات میں بھی تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین دی، اور اس کی علامت آگے چل کے ہم یہ بتائیں گے کہ قبلہ بیت المقدس سے تحلیل ہو کے کعبہ بن کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔